بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عبد اللہ بن محمد. اصحاب بدر اور غزوہ بدر کا بیان چل رہا ہے. یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصود اصحاب بدر صحابہ کرام کا ذکر مقصود ہے. اس لیے کہیں کہیں خالی راوی حدیث صحابی بدر کا ذکر کیا اور اس کے بعد حدیث ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ مقصود اصحاب بدر کا ذکر ہے. اب سنیے, اسی تناظر میں سنیے. سالم ابن عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں. سالم ابن عبداللہ ہے نا, عبداللہ ابن عمر کے بیٹے. یہ مشہور فقیہ ہیں, اصحاب کے نام فقائے سبعہ میں ان کا شمار ہے. سالم ابن عبداللہ کا یہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں, اور عبداللہ ابن عمر سے روایت کر کے انہوں نے حدیث سنائی رافع بن خدیج کو. بیٹا تھوڑا سالم ابن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کر کے حدیث سنائی. کس کو؟ رافع ابن خدیج کو. کیا حدیث سنائی؟ کہ ہمارے والد عبداللہ ابن عمر نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ ان کے دو چچا ظہیر اور زہیر اور مظاہر, کیا ہلو ہاں نہیں, سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث سنائی امام زہری کو. کس کو؟ امام زہری کو. سنے, اور یہ بتایا کہ رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو حدیث سنائی. کیا بیٹا؟ سالم ابن عبداللہ نے امام زہری کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے. بیٹا بات سمجھے پوری. سالم ابن عبداللہ نے امام زہری کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ ان کے دو چچا زہیر و مظاہر نے انہیں بتایا. کیا بتایا؟ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا. سنیں بیان کرنے والے سالم ابن عبداللہ بیان کیا کس سے؟ کیا بتایا؟ کہ ان کو رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ ان کے دونوں چچاؤں نے بتایا کہ حضور نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا. سنیں, اور سالم ابن عبداللہ کا معمول خود یہ تھا کہ زمین کرائے پر دیتے تھے. تو امام زہری نے کہا کہ انتا تکریہ, آپ تو زمین کرائے پر دیتے ہیں. سنیں, تو سالم بن عبداللہ نے کہا نعم, ہاں میں دیتا ہوں. ان رافعا اکثر علی نفسی, رافع نے اس معاملے کو اپنے پر مشکل بنا لیا تھا.
کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے حضور سے یہ روایت کی کہ زمین کرائے پر دینا منع ہے، اس لیے رافع ابن خدیج اس کا شدت سے اہتمام کرتے تھے کہ زمین کرائے پر نہیں دی جائے گی مطلقاً، زمین کرائے پر دینے کی چیز نہیں ہے، منع فرمایا حضور نے۔ تو رافع اس معاملے میں اپنے اوپر سختی کرتے تھے اور وہ اس زمین کو کرائے پر دینے میں کوئی تفصیل نہیں کرتے تھے، حالانکہ زمین کرائے پر دینے میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر زمین اس کی پیداوار پر کرائے میں دی جائے، کرائے پر دی جائے، جیسے یہ کہا کہ میں نے یہ زمین آپ کو کرائے پر دی، اس میں جو آپ دھان لگائیں گے اس میں 2 کنٹل 1 کنٹل بیگھا مجھے دینا ہے، کرایہ اسی پیداوار کو اگر متعین کیا گیا تو یہ ممنوع ہے۔ اور اگر زمین کرائے پر اس طور پر دی کہ ہمیں جناب 500 روپے فصل یا 1000 روپے فصل یا 500 روپے مہینہ، تو یہ منع نہیں ہے، بات سمجھے؟ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، زمین کرائے پر دینا ایک صورت میں ممنوع ہے جو حضور نے بیان فرمایا، اور میں اس طور پر زمین کرائے پر نہیں دیتا ہوں، اور دوسرے طریقے پر زمین کرائے پر دینا جائز ہے، میں اسی طریقے پر دیتا ہوں۔ البتہ جو روایت کی ہے رافع بن خدیج نے، ان راوی رافع بن خدیج نے اپنے اوپر اس مسئلے کو جناب سخت کر لیا تھا اور مطلقاً زمین کرائے پر دینے سے منع کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ امام زہری کی بات بھی سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ بیٹا حدیث کتاب الاجارات سے متعلق یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ رافع بن خدیج کے جو دونوں چچا زہیر و مزار ہیں، قد شہدا بدرا، یہ ہے فرماتے ہیں بیٹا ترجمہ کرو۔ عن زہری ملا، امام زہری سے مروی ہے کہ سالم ابن عبداللہ نے انہیں خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ رافع ابن خدیج نے عبداللہ ابن عمر کو خبر دی، تو ان کے دونوں چچا وکان شہدا بدرا، اخبراہ بولو ہے نا، کس کو؟ رافع ابن خدیج کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو کرائے پر دے، کھیت کاشت کی زمینوں کو کھیتے پر کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ قلت لسالم، تو میں نے سالم سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زہری۔ قلت لسالم، میں نے سالم سے کہا، فتکری انت، آپ تو زمین کاشت پر کرائے پر دیتے ہیں؟ قال نعم ان رافعا اکثر علی نفسه، سن گئے بیٹا؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن شداد ابن ہاد لیسی کیا کہتے ہیں؟ رأیت رفاعۃ ابن رافع الانصاری، میں نے رفاع ابن رافع انصاری کو دیکھا، وکانا شہیدہ بدرا، اور یہ رفاع بدری صحابی، بیٹا ان کا ذکر پہلے بھی گزر گیا۔ آگے سنو، یہ بیٹا ذرا لمبی حدیث ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج وہ نہیں ہے، انہیں کل میں نے بٹھایا تھا، یہاں بیٹھنے کے بعد فرقانی آتے ہیں، ہے نا؟ سنیں ماشاء آج فرقان آتے بیٹا بیٹا اس کا مسئلہ تو نہیں آتا۔ سنو بیٹا، یہ حدیث ذرا لمبی ہے، تفصیل میں آپ کو پہلے بتا دوں پھر اجمال کرتا ہوں، ہے نا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد میں، مدینہ طیبہ آنے کے بعد میں، بہت خیال رکھنا، مدینہ طیبہ آنے کے بعد میں مختلف شہروں کے حاکموں سے مصالحت بھی کی تھی، اور جو سرکش اور جنگجو تھے ان سے جہاد بھی کیا، جن سے مصالحت کی، آج مجھے خاص آ رہی ہوگا، جن سے مصالحت کی تھی ان میں سے بحرین کا حاکم بھی تھے،
بحرین ایک شہر کا نام، ملک کا نام نہیں تھا اس وقت، شہر کا نام تھا بحرین. اور ان کا امیر مقرر کیا تھا علی ابن حضرمی صحابی رسول امیر. تو مصالحت کس بات پر ہوتی تھی بیٹا؟ مال پر، جزیے پر. اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ. تو بیٹا اب جزیہ یہ لوگ کہتے ہیں بتائیے مالی تاوان، اسلام قبول کرو ورنہ پیسہ. تو اصل میں یہ نہیں بیٹا، دعوت کا طریقہ ہے محرک کے دعوت کا. اور نہیں سمجھے؟ اسلم تسلم، یہ ہر وقت اسلم تسلم، یہ ارشاد جو جزیہ ہے نا ہمیشہ اسلم تسلم کو یاد دلاتا رہے گا. اور نہیں سمجھے؟ سال میں 1000 روپے دینا ہے، جب جائیں گے 1000 روپے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامت رہو. اور نہیں سمجھے؟ وہ ہمیشہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے. اسلم تسلم کا ایک محرک پیدا ہوتا ہے جزیہ. تو مال مقصود نہیں ہوتا ہے وہاں پر، ان کو دین کی طرف راغب کرنا مقصود ہوتا ہے. دین لاؤ، دین قبول کر لو، ہے نا؟ ورنہ جزیہ دینا پڑ رہا ہے تو جزیہ خود ان کے لیے مبلغ بن جاتا ہے. سمجھے حکمت نہیں؟ اسلم تسلم، 10 منٹ لیٹ آؤ گے اتنے پیسے دینا ہے. بٹ اب ہر دن یہ محرک ہے، پیسہ مقصود نہیں ہے نا 10-5 میں. لیکن یہ محرک ہے وقت میں، جلدی چلو جلدی چلو، ہر دن اس کے لیے تعریف رہتی ہے، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی چلو. یہ محرک ہوتا ہے. نہیں سمجھے شاید ہے؟ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحرین کا عامل مقرر کیا تھا علی بن حضرمی کو، اور جزیے کا مال لینے کے لیے بھیجا تھا امین امت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو، جن کو حضور نے، ابھی آئے گا ان کا بیان، حضور نے امین فرمایا، اور امین نہیں حق الامین فرمایا. ان کا لقب ہی تھا امین امت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے؟ اب جب، اور بیٹا جب یہ بحرین کا مال لے کر کے آئے، جزیے کا مال، تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے درمیان. اور نماز فجر میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جیسے آتے تھے آئے، لیکن آج چہرے پر تبسم کے آثار نمودار تھے. سنیں، تبسم کے آثار نمودار تھے، اور سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہو گئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح مال لے کر کے آئے. تو کہا جی یا رسول اللہ. سنیں، تو ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ مال کی محبت فطری ہوتی ہے. المال ما یمیل الی التبع، تو مال کی تعریف ہی ہے. اگر میلان تبع نہ ہو تو مال نہیں ہے. ایک دو مٹی جو مٹی ہوتی ہے مال نہیں ہے، اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہے، اس لیے اس کی بے جائز نہیں ہے. مبی کے لیے ضروری ہے کہ مال ہو. لیکن اگر وہی مٹی زعفران میں مل جائے، اگرچہ چٹکی صحیح، تو بیٹا بہت حفاظت سے، حالانکہ وہی مٹی ہے. تو مٹی سے پوچھو تو وہی جواب دے گی وہ جو کہا تھا شیخ سعدی نے کہ میں تو وہی مٹی ہوں لیکن صحبت مانگتی ہے. تو بیٹا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مال تو بیٹا مال ہوتا ہے. آپ تو بڑے خلوص سے پڑھنے کے لیے آتے ہو، بالکل لالچ نہیں ہے. لیکن اگر اطلاع مل جائے کہ کل کو ماشاءاللہ یہاں پر لڈو تقسیم ہوں گے، ہے نا، اور ٹھیک 9 بجے ہوں گے، ہے نا جی. ارے بھائی ہے امداد الخیر کیا بچے رہ گئے؟ اب کیا رہ گئے؟ ارے کیا بچے رہ گئے جن کے پاس نہ ہو؟ کوئی ہے کس کی بچہ ایسا جس کے پاس نہ ہو؟ آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس کس کے پاس نہیں ہے بتاؤ ذرا. اب اور کون ہے؟ 3. اور کوئی ہے؟ 4 5
ٹھیک ابھی ملے گی آج ہی ملے گی. تم نے کب کو دل رکھا کتاب تو کیا تمہاری جانا جیسی بات آج ہی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی گھنٹے کے بعد اللہ وسیم کی عمر لمبی کرے ایسے نیک کام کراتے رہیں گے. تب لڈو کے لیے کہہ رہے ہو کیا؟ بیٹا اگر یہ اعلان ہو جائے نا تو جتنے آتے اتنے ہی آئیں گے پڑھنے کے لیے. وہ پہلے سے آتے ہیں لیکن چہرے پر حشاشت بشاشت ملاقات میں عجیب انداز چلے گا کہ لڈو لینے کے لیے آئے. حالانکہ لڈو لینے کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ تو جیسے آتے ویسے آئے ہیں, لیکن چہرے کی حشاشت بشاشت نکھار و سدھار بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اسی لالچ میں پڑھنا ہے, یہ نہیں ہے بیٹا. پڑھنے جیسے آتے تھے ویسے ہی آئے, لیکن انداز بدلا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس مال کے لیے آئے, وہ تو اسی کے لیے آئے جس کے لیے آتے تھے. مگر چہرے کی حشاشت بشاشت بتا رہی تھی کہ ہاں ان کو اطلاع ملی ہے. بیٹا مال ما یمیر و یتبع, جس کی طرف کی طبیعت مائل ہو. یہ معلوم ہو جائے کہ آپ لڈو بٹ رہے ہیں سنا تو کتنے سوچیں گے جلدی سے ختم ہو, اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو. یہ فطری چیزیں, یہ فطری ہے. یہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہے بیٹا. فطری چیزوں میں انسان مجبور ہوتا ہے. فطریات تو پڑھی ہے آپ نے. ایک بادشاہ نے وزیر سے پوچھا, وزیر اگر تمہاری اور میری داڑھی کو دونوں کو ایک ساتھ آگ لگ جائے تو کس کی پہلے بجاؤ؟ تو وزیر نے کہا محبت کا تقاضا الگ ہے لیکن فطرت کا تقاضا الگ ہے. فطرت محبت پر غالب آئے گی. محبت کا تقاضا تو یہ کہ پہلے آپ کی داڑھی کی آگ بجھاؤں, لیکن ہاتھ میرا اپنا ہے, وہ اپنی داڑھی پر جائے گا. اس لیے کہ آگ تو کبھی کبھی ملتی ہے, داڑھی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ نہیں. بہرحال میں نے اس شبہ کو دور کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جیسے آتے تھے ویسے, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, مبارک ہو, خوش خبری ہو, جس کی تم امید لے کر کے آئے ہو وہ ملے گا. لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا اے لوگوں, سرکار نے جو فرمایا واللہ تم پر یہ اندیشہ نہیں کرتا کہ تم پر تنگ دستی کوئی نقصان پہنچائے گی. تنگ دستی تم پر تنگ دستی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. ہاں مجھے تم پر اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی دولت و نعمت کے دہانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں اور تم دنیا میں ایسے غرق اور مائل ہو جاؤ جیسے کہ پہلے لوگ مائل ہوئے تھے. تو دنیا ان کو ویسے ہلاک کر دے جیسے کہ دنیا نے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے. بس سمجھ گئے. یہ دنیا کے مال و زر سے حضور نے صحابہ کرام کو مخاطب بنایا, لیکن مراد صحابہ کرام کے ساتھ میں قیامت تک پیدا ہونے والے امتی ہیں. کہ مال و زر کی محبت انسان کو کبھی محتاجی ہوتی ہے, تندرستی ہوتی ہے تو دیندار رہتا ہے, لیکن جب خوشحالی اور مال اور دولت کے دہانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں تو اس کی طبیعت دین سے دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پورے دن سمجھ گئے. بیٹا حدیث یہاں پر کیوں ذکر کی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شہید بدر میں شریف فرماتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر کہ مسور ابن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ عامر ابن عوف جو کہ بنی عامر ابن لو کے حلیف ہیں ملا وکانا شہیدہ بدرہ بولو, اور عامر ابن عوف یہ بدر میں شریک ہوئے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ. کون؟ عامر ابن عوف. اور ابو عبیدہ ابن جراح بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہے نا ابو عبیدہ کو بحرین کا جزیہ لینے کے لیے بھیجا, اور نبی کریم علیہ السلام نے مصالحت کر لی تھی اہل بحرین سے, ان پر امیر بنایا تھا علی ابن حضرمی کو. تو ابو عبیدہ بحرین کا مال لے کر کے آئے, تو انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی تو نماز فجر میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے. فلما انصرف فتعرض له, جب نماز سے فارغ ہوئے تمام صحابہ کرام حضور کے سامنے, تو حضور نے فرمایا فتبسم رسول اللہ, ہے نا کیا حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضور کے چہرے پر مسکراہٹ, جانتے بیٹا مسکراہٹ بجلی گراتی ہے, لیکن نبی کریم
علیہ السلام کی مسکراہٹ، وہ لوگ آئے مسکراتے ہیں مسیروں کی طرف، خرمن عیسیاں پر بجلی گراتے جائیں گے، بجلی گراتے جائیں گے، سمجھے نا، بجلی گرانا محاورہ ہے، سمجھتے نہیں اسے؟ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضور نے تبسم فرمایا، قال اظنکم، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم نے سن لیا کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر کے آئے، تو کہا جی یا رسول اللہ، تو کہا فابشروا واملوا ما يسركم، اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن يخشى ان تبسط علیکم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها، تو تم دنیا میں ایسے راغب ہو جاؤ گے، کما تنافسوها، جیسے کہ وہ لوگ پہلے راغب ہو گئے، وتهلككم كما هلكتهم، اور دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے کہ دنیا نے اس سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ آگے سنو بیٹا، اب پہلی بات سنو، اپنے یہاں تو جتنے سانپ پائے جاتے ہیں یہ سب زہریلے ہوتے ہیں، ان کے قتل کرنے کا حکم ہے نا؟ عرب شریف میں ایسے بھی سانپ ہوتے تھے جو بالکل سیدھے ہوتے تھے، سفید سانپ جو گھروں میں رہتے تھے، جیسے چوہے گھروں میں رہتے ہیں، بات سمجھے؟ بات ہماری ان سانپوں کے قتل کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ان میں جنات بھی ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سارے سانپوں کو قتل کیا کرتے تھے چاہے سانپ جیسا ہو، لیکن بعد میں حضرت ابو لبابہ بدری نے، کیا ابو لبابہ، یہ محل ترجمہ ہے، ابو لبابہ کون؟ بدری، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سفید سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، فامسک عنہا۔ فرماتی عبداللہ ابن عمر کانا یقتل الحیات کلها، سارے سانپوں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے ابو لبابہ بدری نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا گھر کے جنان، جانن کی جمع ہے نا، جان، فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين، وہی ایسا جب گرا تو فلما رأى، دیکھا کہ وہ لہرا رہا ہے، تهتز كأنها جان، جیسے کہ وہ ہے نا سانپ ہے، سنیں اب اگر توجہ کرو یہ بات بتاؤں، جان بولتے پتلے سانپ اور ثعبان بولتے ہیں موٹے سانپ، اور حیہ دونوں کے لیے آتا ہے، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اب قرآن میں حضرت عصا کے سانپ کو جان بھی کہا، ثعبان بھی کہا، حیہ بھی کہا، تینوں میں تعارض نہیں ہے، حیہ تو دونوں، حیہ دونوں پر ذات دکھاتا ہے، اور ان وہ جو سانپ جو بنا تھا وہ عظم میں حجم میں ثعبان تھا، لیکن تیز ایسا چل رہا تھا کہ وہ جان تھا، اس لیے قرآن نے جو فرمایا نا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اس کو ثعبان فرمایا ہے، اس کو جان نہیں فرمایا، كَأَنَّهَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان، یہاں پر تشبیہ کے ساتھ بیان فرمایا كَأَنَّهَا جان، گویا کہ وہ تیز دوڑتا ہو پتلا ہو ساتھ، تو ثعبان تھا، لیکن تیز رفتار کیسی تھی؟ كَأَنَّهَا جان، كَأَنَّهَا، گویا کہ وہ مدارس شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہاں فرماتی ہیں فامسک عنہا، حدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلان عن موسى ابن عقبہ قال ابن شہاب حدثني انس بن مالک۔ سنو بیٹا یہ تفصیل سمجھاتا ہوں آپ، توجہ رکھیے گا۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار قریش کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا، آئے نہیں تھے، لائے گئے، ان کو بھی قیدی بنا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ذرا لمبے قد کی شخصیت کے حامل، حضرت عباس رضی اللہ سنیں بولا ہے، وہ بھی قیدی بنائے گئے،
جیسا کہ اور دیگر قریش کو قیدی بنایا گیا، تو ان کے جو بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا ان کی مشقیں سخت جکڑی ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نکلے رات میں، حضرت عباس کرا رہے تھے ان بیڑیوں کی سختی سے، تو حضور نکلے اور فرمایا کہ ان کے وثاق، ان کے جو بند ہیں وہ ڈھیلے کر، تو پھر فرمایا حضور نے جتنے بھی قیدی ہیں سب کے بند ڈھیلے کر، تو یہ رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی رحمت کا اظہار تھا، ورنہ جانی اور مالی اور ایمانی دشمن جو غزوہ بدر میں پکڑے گئے تھے وہ معمولی مجرم نہیں تھے، وہ وہی تھے جنہوں نے حضور کو مکہ مکرمہ سے باہر آنے پر مجبور کیا تھا، اور آج وہ اپنے شکنجے میں، لیکن رحمت عالم کی رحمت دیکھو فرماتے سب کے ڈھیلے ہوتے۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا ایک بات اور سن لیں، یہ بات حالانکہ میں نے پہلے بتا دی ہے کہ حضور کے جو دادا عبد المطلب ہیں ان کی ننیال مدینہ طیبہ کی، حضرت ہاشم نے نکاح کیا تھا سلمہ نامی ایک خاتون سے، تو حضرت عبد المطلب مدینہ طیبہ کے حضرات کے بھانجے لگتے تھے، بھانجے سمجھتے ہو نہیں؟ ابن الاخت بھانجے، سمجھ گئے؟ تو اب حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس ہیں، تو یہ مدینہ طیبہ کے بھانجے جو تھے حضرت عبد المطلب ان کے بیٹے ہوئے نا، اور بھانجے کے لڑکے کو، بیٹے کو بھی بھانجے ہی کہا جاتا ہے، کیا؟ ارے والد کے ماموں بھی ماموں ہوتے ہیں، جب والد کے ماموں ہیں تو جو ان کے ماموں، ان کے جو والد بانجے ہیں، تو جیسے ان کے والد بانجے ہیں یہ بھی انہی کے بانجے ہیں۔ تو اب جب فدیہ دینے کا نمبر آیا فدیہ دو، تو سنو، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھانجے ہیں ان کو بلا پیسے لیے چھوڑیں، ہمارے جو بھانجے ہیں، بھانجے کون؟ اور انصار کی گزارش اس رشتے کی بنا پر تو تھی، اصل میں یہ حضور کے اکرام کی بھی ایک صورت تھی، تو حضور کے چچا چھوڑ، لیکن یہ نہیں کہا حضور اپنے چچا سے کچھ نہ لے، یہ نہیں کہا، اپنے رشتے کو بتایا یا رسول اللہ ہمارے بھانجے سے آپ کچھ نہ لیں۔ اللہ اکبر، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہو اور ماموں آ جائیں، کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ہمارے بھانجے سے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، ہمارے بھانجے سے کچھ نہیں کہیں گے آپ، لیکن اپنے رشتے کا اظہار بیٹا ایسے موقع پر مقصود ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تذرون من درہم، ان کا ایک درہم مت چھوڑنا، ان کا ایک درہم مت چھوڑنا، کیوں بیٹا؟ یہی ہے تاکہ بعض نو مسلم اسلام میں آنے والے یا منافقین کو یہ موقع نہ ملے کہ چچا کو چھوڑ دیا بلا پیسے لیے۔ ایسے موقع پر اس پر نظر زیادہ ہوتی ہے نا، جس کے دل میں ذرا سی بھی کھٹاس ہوتی ہے، ذرا سی کھوٹ ہوتی ہے، وہ کیا کہتا کہ دیکھو اپنے چچا تھے ان سے کچھ نہیں لیا اور ان سے لیا ہے، بات سمجھیے؟ اس لیے، اور یا اس لیے بھی کہ تاکہ جب فدیے کا پیسہ آئے، ان کے پاس پیسہ ہے، اور ایک مرتبہ حدیث میں یہ بھی حضور نے فرمایا ام فضل کے پاس جو رکھے ہیں وہ منگا لو، اللہ ام فضل کے پاس جو رکھے ہیں وہ منگا لو، حضور جان رہے تھے وہ پیسہ کام آنا دین کے، ام فضل بھی آنے والی ہیں، وہ بھی آئیں گی، حضرت عباس بھی آئیں گی، پیسہ بھی آئے گا، ابھی منگوا لو نا، ہے نا؟ جانتے تھے پیسہ وہ اسی کام میں آنا ہے، تو فرمایا وہ منگوا لو، فدیہ مت چھوڑنا، اس پیسے کی قسمت دین کے کام میں آنا ہے، اس کو لگاؤ اس میں، اسی وجہ سے فرمایا لا تذرون من درہم، ہے نا؟ اب بیٹا یہاں پر اس حدیث کو کیوں ذکر کیا تو یہ بتانا پڑے گا مجھے، کیونکہ یہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے نا۔ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے استاذن رسول اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام سے اجازت کا اذن لنا فلنترک لابن، حضور ہمیں اجازت دیں ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں۔ قال واللہ لا تذرون من درہم، واللہ تم اس کا ایک درہم نہیں چھوڑ سکتے،
آپ کوئی دقت نہیں آپ بیٹھے. اب بیٹا تحویل سند کی بات دیکھیے. یہ بیٹا حدیث لمبی ہے. مقداد ابن عمر کندی ملا وکان حلیفا لبنی الزہرا ملا وکان ممن شہد بدرا. یہی پہلے ترجمہ ہے. وکان یہ بدر میں ارے بھائی ابھی سن رہا نہیں کہنا سب یہ تو آنا جو بدر میں شریف ہوئے تھے اصلی حدیث آئیں گے بتا دیں گے. اس کا مقصد یہ کہ بدر میں شریف ہوئے تھے. حدیث الگ ہے. دیکھیے ہمارے لڑکے ماشاء اللہ میں نے بتایا تھا آپ کو کیا سر ابن عمر جایا تھا. ارے وہ آسارا ابن عمر مسلطن کا دل آیا تھا. بزاق ابن وفا اب بھی لکھا ہے لڑکوں نے, اب بھی لکھا ہے بزاق ابن وفا اثر ابن عمر. کیا تو بیٹا چلتا رہے گا. ہم بھی وہی ہیں, بچے وہی ہیں. جس نے کہا ایک مرتبہ لکھا وہ لکھنے والے جا چکے, تو نہیں لکھنے والے انہوں نے پہلی مرتبہ لکھا نا جی. ہاں اس کے تو نئے نئے ترجمے کیے لوگوں نے, وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے, وہ معمول نہیں ہوئے. ایسے لکھا فلم یوں نے اور بھی ترجمے کیے, دل چاہ کے اس کو نوٹ کر لوں لیکن نوٹ نہیں کر پائے. کئی ترجمے کیے. ہاں بہت 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 اچھے سے نہیں مالک ہے. لیکن بہرحال بڑا بند کرنا کچھ بھی چاہیے اس سے بات ہوتا ہے بچوں کو صلاحیت دیتا ہے. ہاں وکان ممن شہد بدر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخبر یہی حضرت مقداد ابن عمر کندی جو ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک مسئلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا تھا. یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. ایک مسئلہ آتا ہے, یا رسول اللہ میرا مقابلہ کسی کافر سے ہوا. اس نے مجھ پر حملہ کیا, میرا ہاتھ کاٹ دیا. سنیں اب میرا جب نمبر آیا وار کرنے کا تو اس نے ایک درخت کی پناہ لی اور یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کیا حضور میں اسے اب قتل کروں یا نہ کروں؟ صورت مسئلہ سمجھ گئے کیا؟ کافر سے مقابلہ ہوا, اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا. جو میرا نمبر آیا تو درخت کی آل لے کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا لا تقتل, اسے قتل نہیں کرنا. اور انہوں نے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے یہ کلمہ میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد پڑھا ہے. یہ کلمہ میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد پڑھا ہے. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا لا تقتلو, قتل مت کرنا. قتل پر کبھی اقدام مت کرنا. اگر قتل پر اقدام کر لیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ارے معاشرہ قتل مت کرنا, بتا دیا. قتل کر دیا تو قتل کے بعد کی سزا ہوگی وہ حضور نے فرمایا اگر تم نے اسے, یہ سمجھنا بیٹا, اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے درجے میں ہو جائے گا جو تمہارا درجہ اسے قتل کرنے سے پہلے تھا, اور تم اس کے درجے میں ہو جاؤ گے جو اس کا درجہ اس کو قتل کرنے سے پہلے تھا. بیٹا اگر قتل کر دیا تو تم اس کے درجے میں ہو. کون سے درجے میں؟ تو اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا, اور وہ تمہارے اس درجے میں ہو جائے گا جو تمہارا درجہ اسے قتل کرنے سے پہلے تھا. بیٹا ان دونوں باتوں کو مجھے سمجھانا. حضور نے بیٹا کلمہ نہیں پڑھا تھا, مباح تھا. قاتل پر قصاص ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد معصوم الدم ہو جاتا ہے. تینوں بات یاد رکھیں, بات واضح ہو جاتی ہے. فرمایا حضور نے کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے مباح الدم تھا,
اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو تم مبادم ہو جاؤ گے کہ تمہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا. بات سمجھے؟ اور وہ تمہارے اس درجے میں ہو جائے گا جو درجہ تمہارا اس کو قتل کرنے سے پہلے تھا، کہ تم اس کو قتل کرنے سے پہلے معصوم الدم تھے اور تم نے اسے قتل کیا تو قتل اس کو کیا جو کہ معصوم الدم ہے. تو پوری بات ذہن میں ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے گناہوں سے ایسے محفوظ ہو گیا جیسے تم گناہوں سے محفوظ ہو گئے، اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم ایسے گناہگار ہو جاؤ گے جیسے کہ وہ گناہگار قتل کرنے سے کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا. کیا مطلب؟ کہ اس کا گناہ کفر کا تھا، تمہارا گناہ قتل کا ہوگا، لیکن اسم میں پھر سے بول رہا ہوں میں اسم میں دونوں شریک رہو. ارے بات بیٹا بات سمجھ گیا؟ اب دیکھو بیٹا دیکھو، انہوں نے حضور سے معلوم کیا، ارائیتا حضور ارشاد فرمائے اگر میں کفار میں سے کسی سے کا مقابلہ کروں فقط قتلنا، تو ہمارا مقابلہ ہوا. فضرب احدى يدي بالسيف، تو اس نے میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا. فقطعها ثم لاذا مني، یہ لاذا منی مت کر دینا، لاذا لگے بیٹا، لاذا منی. ارے نہیں سمجھے؟ لازما باب مفاعلت تو مت لے کے جانا، ثلاثی مدرس سے یہ لاذا منی بشجرۃ. لیکن بیٹا باب مفاعلت وہی لے جائے گا اس کو باب مفاعلت ہے نا. لیکن بیٹا یہ چونکہ اس جگہ پر باب مفاعلت میں لے جانا ہے، لاذا منی بشجرۃ. فقال اسلمت للہ، اسلم تو للہ. اقتل ہوئے ایک حمزہ استفہام کا گیا، میں اسے قتل کر دوں یا رسول اللہ؟ بعد اس کے کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو فرمایا حضور نے لا تقتلوا. قال یا رسول اللہ انه قطع احدى يدي ثم قال بعد ذلك بعد قال بعد ما قطع یا رسول اللہ، اس نے یہ میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا ہے. تو حضور نے فرمایا لا تقتلوا فإن قتلتا فإنه بمنزلتك قبل ان تقتلا، تو بے شک وہ تمہارے اس درجے میں ہے جو درجہ تمہارا اس کو قتل کرنے سے پہلے ہے. وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ ہی، اور تم اس کے درجے میں ہو جاؤ گے جو اس کا درجہ اس کلمہ پڑھنے سے پہلے کا تھا. بیٹا پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ ابو جہل کا بیان تو پہلے گزر گیا ہے نا. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ نے غزوہ بدر میں فرمایا تھا من ينظر ما صنع ابو جہل، کون ہے جو دیکھ کر کیا ہے کیا ہوا ابو جہل کا، کیا کیا ابو جہل نے. عبداللہ ابن مسعود پوچھے تو آپ اس کو پایا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں نے مار کر ٹھنڈا کر دیا ہے، حتیٰ پر مار کر ٹھنڈا کر دیا. ٹھنڈا کرنا سمجھتے ہو نہیں؟ اب بیٹا سسکی لے رہا تھا، ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے بالکل قریب تھا. اس لیے کہہ رہا تھا عبداللہ ابن مسعود نے داڑھی پکڑ رہا تھا، کیوں کیا حال ہے تیرا؟ تو کیا کہا تھا؟ کیا حال ہے؟ کچھ نہیں. قوم مجھے کیا تعجب ہے، قوم کے ایک فرد نے اپنے قائد کو مار دیا. نہ قائد کے لیے اپنی قوم کے ہاتھ سے مرنا باعث ننگوار ہے، اور نہ جناب کو قتل کرنے والی قوم کو اپنے لیے کوئی اس کے لیے باعث فخر ہے. یہ کہہ رہا تھا مردود. مگر قتل کرنے والے پہلے کون تھے؟ حضرت معاذ اور معاذ، یہ دونوں انصار سے متعلق تھے. اس نے کہا یار ایک تمنا رہ گئی، فلو غیر اکار قتل. اکار کے معنی کاشتکار، انصار کے باغات تھے، انصار کاشتکاری کرتے تھے اور یہ قریش تجارت کرتے تھے. یہ تاجر تھے اور انصار جو تھے وہ کاشتکار تھے. کہا مر تو رہا ہوں مگر ایک حضرت رہ گئی. کہ حضرت کہنا افسوس یہ ہے کہ کاشتکار نے مارا. کاش مجھے کاشتکار کے علاوہ کوئی دوسرا مارتا. فلو غیر اکار قتل، کاش کاشتکار کے علاوہ کوئی مجھے دوسرا قتل کرتا. میں تاجر قوم کا فرد ہوں، کوئی تاجر قتل کرتا تو میرے لیے یہ بات غم کی نہیں تھی. کاشتکار نے مجھے مار دیا تاجر کو، یہ افسوس ہے.
اس لیے تو ابو جہل اس حالت کا وہاں پہ مر رہا ہے نا. کسی نے قتل کیا تو مر رہا نا ہے نا. تو کیا دیکھے گا تو جا رہا ہے دنیا سے. اب کسی نے مارا اس نے جسے مارا تھا قتل کر دیا تو جا رہا ہے. اب کیا ایک افسوس ہے, افسوس کر رہا کاش لوگ کیا کہیں گے بتائیے قریش کے سردار کو ایک کاش کر کے بچوں نے مار دیا. بس یہ ہے, یہ جہالت تھی اس کی. سمجھ رہے؟ ارے کچھ لوگ ایسے ہونا ہے کہ سب کچھ چلا جائے لیکن وہ ناک نہیں جاتی ہے. فرماتے ہیں قال انت ابا جہل, کا انت ابا جہل. تو میں نے بتایا تھا ایک قرات نصب کے ساتھ بھی ہے نا. انتا میں بتایا تھا نا مولانا احمد, یاد آ گیا آپ کو؟ انتا یا ابا جہل, یعنی انتا مقتول یا ابا جہل. ابو جہل تم مر گئے. اصل میں سب کو یہ سرداری کرتا تھا نا قریش کے کفار کی. مسلمانوں کو جتنا ایزا رسانی تھی وہ انہی سرداروں کے اشارے پر ہوتی تھی. ہر ایک کا دل جلا ہوا تھا ان سے. تو مر گیا ابھی زندہ ہے. تو اب بیٹا اب یہ انتا ابو جہل والی روایت بھی, انتا ابا جہل والی بھی. تو ابن علیہ نے کہا کہ سلیمان تیمی نے کہا ہا کذا قال انس, انس نے ایسی روایت کیا تھا مجھ سے انتا ابا جہل ملا اور کہا حل فوق رجل قتل تو. اور سلیمان تیمی نے کہا اس نے یہ کہا تھا حل فوق رجل قتل قومه. اور ابو مجلد نے کہا کہ ابو جہل نے کہا تھا فلو غیر وقار قتلنی, کاش 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 کار کے علاوہ کوئی مجھے بات. اب سنو بیٹا سنو. اب بیٹا یہ بھی ذرا لمبی حدیث ہے. حدیث تو بہت مختصر ہے, واقعہ لمبا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو رہا ہے. انصار یہ کہہ رہے تھے منا امیر و منکم امیر. نبی کریم علیہ السلام کے جانثار ہم دو جماعت ہیں, انصار و مہاجرین. حضور کا وصال ہو گیا. اب رہا حضور کی نیابت کا معنی, تو وہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک امیر مقرر کرنا, منا امیر و منکم امیر. کیا انتشار و افتراق قریب تھا کہ ہو جائے. تو ایسے حالت میں افضل الصحابہ مصاحب خار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تدبیر, اپنے حوصلے اور اپنی حکمت کی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلاف ہونے والے اختلاف کو ختم کر دیا. کیسے ختم کیا بیٹا؟ تو حضرت عمر سے ابو بکر صدیق نے کہا چلو انصار سے بات کرتے ہیں. چلو انصار سے بیٹا بات کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. چلو انصار سے بات سنے. ارے سن رہے ہو نہیں؟ ہاں. راستے میں جا رہے تھے کہاں پر, جہاں پر انصار جمع تھے. تو راستے میں ان کی ملاقات انصار کے دو افراد سے ہوئی. جس سے انصار کے دو افراد سے ہوئی. ایک تو اویم ابن سائدہ اور ایک مہان ابن عدی. معاذ الرحمن کیا اویم ابن سائدہ مہان ابن عدی, دو سے ملاقات. وَكَانَ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا. یہ میں نے سنے یہاں پر اس لیے ذکر کیا ہے. سنے بیٹا, جب انصار کے جماعت کے پاس تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا, میں آپ کو سرکار کی حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش, الائمۃ من قریش, یہ فرمایا حضور. بس پھر کیا تھا, انصار نے وہیں پر تو عمر نے فرمایا لاؤ ابو بکر اپنا ہاتھ لاؤ, میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھا. اچانک بیٹھا اور وہیں اچانک انصار نے فوراً بیٹھا, اور وہ جو فتنے کا سلسلے کا اندیشہ تھا وہیں پر ختم.
سنیں بیٹا ایک بات میری یاد رکھیے کہ یہ جو ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی تھی اچانک ہوئی تھی، کوئی منظم میٹنگ اس کام کے لیے نہیں بلائی گئی تھی، انصار کو سمجھانے کے لیے گئے تھے. انصار نے سنا الائمۃ من قریش اور انصار مطمئن ہو گئے تو فوراً حضرت عمر نے کہا لاؤ اپنا ہاتھ باپ کے ہاتھ پر، سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں. تو پھر کیا تھا، وہیں پر بیعت ہو. اس بات کو یاد رکھیے گا. اس لیے کہ حضرت علی کو شکایت یہی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ امر خلافت تو ہم جانتے ہیں کہ افضل الصحابہ ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ہم کو بلا تو لیا جاتا. یہ شکایت سمجھے، بلا تو لیا جاتا، بس یہ شکایت مولا علی رضی اللہ. میں نے آپ کو بتایا یہ خلافت والا جو معاملہ تھا یہ چلا، سمجھ گئے بیٹا. اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سامنے آ گیا تو تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی. امام اہل سنت کے زمانے میں ایک خلافت کا معاملہ چلا تھا اور جو باقاعدہ ایک مہم چلی تھی کہ خلیفۃ المسلمین مقرر کیا جائے، تو ترکی حکومت کے تعلق سے بس سمجھے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا دواب العیش فی ان الائمۃ من قریش، اس رسالے کا نام ہے دواب العیش فی ان الائمۃ من قریش. تو آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے رسالہ باقاعدہ، فرمایا اسلامی سلطنت کی اعانت، مدد، حمایت، نصرت ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی جیسا ہو سکے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ان کو خلیفۃ المسلمین مقرر کرنا وہ جو قریش سے نہیں ہے، اور حضور کا یہ ارشاد ہے اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، کسی نے اس حدیث کی حدیث ہونے کا انکار نہیں کیا اور تمام لوگ متفق ہو گئے ابو بکر صدیق کی بات پر. یہ حدیث پر اجماع صحابہ ہو گیا. اس لیے آپ کسی کو خلیفۃ المسلمین اس طور پر مقرر کرنا یہ جائز نہیں. ارے بات سمجھ گئے، راہ نصرت و حمایت والا معاملہ تب وہ صحیح ہے، وہ ہوگی، کرنا چاہیے. ارے بات سن رہے ہیں؟ ہاں. تو یہاں پر کیوں ذکر کیا بیٹا، کیوں ذکر کیا؟ وہی بات، دو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے. فرماتی ہیں حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ کے مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر سے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو میں نے کہا ابو بکر صدیق سے انطلق بنا، ہمیں لے کر چلو انصار، ہمارے انصار بھائیوں کی طرف. فلقینا منہم رجلان صالحان شہدا بدرا. ملا بیٹا، ملا. فرماتے ہیں فحدثت عروۃ بن زبیر، تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بیان کی. فرماتے وقال ہما عبیم ابن سعیدہ و محل ابن سعید. فرماتے ہیں حضرت اسماعیل قیس سے روایت کر کے کہ بدری صحابہ کرام کا وظیفہ 5,000 کا تھا، 5,000. اور حضرت عمر نے کہا تھا میں ان کا وظیفہ وہی رکھوں گا، لأفضلنهم على من بعدهم، میں بدری صحابہ کو فضیلت دوں گا ان پر جو ان کے بعد ایمان لے کر کے. اگلا سنو، محمد ابن جبیر. اب بیٹا آپ کو میں ذرا اس کو سمجھانا کہ حدیث کے الفاظ مختصر ہے تو آپ کو پورا بتاتا ہوں. محمد ابن جبیر ابن مطعم ابن عدی، کیا نام ہو گئے؟ محمد ابن جبیر ابن مطعم ابن عدی. وہ ابن عدی ولدیت ہی میں رہنے دو. محمد ابن جبیر ابن مطعم ابن عدی، یاد رکھنا. میں اختصار کے ساتھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اہل طائف نے جب ظلم کیا تھا تو مطعم ابن عدی جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے حضور کی اس وقت میں حمایت کی تھی. ایسے ہی جو قریش نے بنی ہاشم گھرانے کو مکہ مکرمہ سے باہر
خیف بنی کنانہ میں محصور کر دیا تھا تو بھی مطعم ابن عدی نے حضور کی بھرپور مدد کی. بس سمجھ گئے بیٹا, کس نے وہ اسلام لے کر نہیں آئے. ان کے بیٹے کون ہیں؟ جبیر, جن سے بیٹا جبیر. ارے بیٹا تم سمجھ رہے ہو نہیں؟ جبیر, ارے تم سو تو نہیں رہے ہو. جبیر ابن مطعم, یہ مسلم کے بیٹے ہیں. بدر کے جو قیدی تھے ان کے معاملے میں بات کرنے کے لیے یہ آئے تھے. جبیر چھوڑ دیں, کتنے پیسے ہوں گے, کیا ہوگا, کیا شرطیں ہوں گی. تو ان اس تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے جبیر ابن مطعم آئے تھے. اس لیے کہ مطعم کا سلوک حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ بڑا اچھا رہا تھا. تو اچھا ایک بات اور بتا دوں, یہ انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر, جبیر ابن مطعم نے, سنے. اور ان کی بیٹے جو محمد ہیں, یہ تابعی ہے. اور جبیر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا فتح. اور یہاں پر پڑھیں گے کہ جب سننے کے لیے, جب بات کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حضور کو مغرب کی نماز میں سورہ والطور پڑھتے ہوئے سنا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے میرے دل میں اسی دن جگہ لے لی تھی جس دن کہ میں نے حضور کی زبان سے سورہ والطور سنی تھی, لیکن باقاعدہ داخل اسلام جو ہوئے یہ فتح مکہ کے موقع پر. اتنا سمجھ گئے. جب حضرت جبیر ابن مطعم بات کرنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا, حضور نے جو جملہ فرمایا بیٹا شاید آپ سنو, فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان سڑے ہوئے کے بارے میں بات کرتا تو میں ان کو ایسے چھوڑ دیتا. اگر مطعم زندہ ہوتے اور ان سڑے ہوئے کے بارے میں بات کرتے تو میں انہیں ایسے چھوڑ دیا. ارے بات سن, اس کے بڑے دو مفہوم ہیں. ایک تو ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے, کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر مطعم بھی کہتے چھوڑ دو یہ تو میرے سے کیا حیثیت ہے, چھوڑ دو کیسے. ارے نہیں سمجھے کیا یہ ان کو فرمایا یہ سڑے ہوئے سمجھے, یہ کفر کی وجہ سے. اگر مطعم زندہ ہوتے تو میں ان سڑے ہوئے کو بغیر فدیہ لیے ویسے چھوڑ دے. تو بغیر سڑے ہوئے جو کہا ہے یہ, ارے بھائی کفر کی وجہ سے. ایک تو مانا یہ ہے, اور ایک مانا یہ سڑے ہوئے کون, جو قلیب بدر میں جو سڑ رہے ہیں جن کے جسم. اگر مطعم ہوتے اور مطعم زندہ ہوتے اور کہتے چھوڑ دو تو میں ان کو قتل بھی نہیں کرتا, ویسے چھوڑ دیتا. ایک معنی یہ, تب نتنا حقیقی معنی پر ہو جائے گا. ارے بیٹا اختر سمجھو, کیا نتنا حقیقی معنی پر ہو جائے گا, سمجھے. اور اس سے مطعم ابن عدی کا ذکر کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس احسان کا بھی اظہار کیا جو مطعم ابن عدی نے مخالفت کے زمانے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حمایت کی صورت میں کیا تھا. پورا سمجھے بیٹا. فرماتے ہیں جناب جبیر ابن محمد ابن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے, والد سمجھ گئے بیٹا کون, جبیر, کہ میں نے حضور کو یقرأ مغرب میں سورہ والطور پڑھتے ہوئے سنا. وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی, یہی بات تھی سب سے پہلی جس نے میرے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا. ملا بیٹا. اور پھر بیٹا محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے. والد کون ان کے؟ محمد جبیر کے. جبیر کہتے ہیں کہ حضور نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے پھر وہ مجھ سے ان سڑے ہوئے کے بارے میں بات کرتے تو میں اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا. چھوڑ نہیں پڑا تو مانا ہے, ان کو چھوڑ دیتا پیسے نہیں فدیہ نہیں ہوتا, ان کو چھوڑ دیتا قتل نہیں ہوتا. پھر سنو
پھر سنو بیٹا، سعید ابن مسیب سے سنو. سعید ابن مسیب کہتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت ہوئی. فلم تبق من اصحاب بدر احدا، تو اس واقعے نے بدر کے اصحاب میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. یعنی بدر کے صاحب، بدر کے جو شرکاء صحابہ تھے وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے شہادت کے وقت میں. ملا سن 36 میں. تو اس کے بعد پھر دوسرا فتنہ واقع ہوا. کون سا فتنہ؟ حرہ جانتے بیٹا؟ فتنہ حرہ یہ سن 63 ہجری میں ہوا. جبکہ یزید کے لشکر نے، یزید پلید علیہ مالہ کے لشکر نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی اور مدینہ طیبہ پر میں صحابہ کرام کو شہید کیا. اور اصل میں اہل مدینہ نے جو واقع شہادت کربلا ہوا اس کے بعد یزید کی بیعت سے دستبرداری حاصل کر لی تھی اور یزید کے عامل کو نکال دیا تھا مدینے سے. بڑا سنگین رد عمل ہوا تھا. تو اس کے بعد اس کے یزید پلید کی فوج نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی اور سب کو باغی قرار دیا اور قتل کیا صحابہ کرام کو بدر. اور 3 دن کے لیے مدینہ طیبہ کی عورتوں کو معاذ اللہ اس نے حلال قرار دے دیا تھا. یہاں تک روایت آتی ہے کہ 1000 عورتیں بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی. معاذ اللہ 3 دن مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوتی. تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوانہ اور لاش اور اختیاری طور پر بالکل اپنے آپ کو بے عقل ظاہر کر کے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے اور وہ اذان پڑھتے تھے. اور انہی کا بیان ہے کبھی میں خود اذان سنتا تھا کہ روزہ انورس آتی تھی. تو یہ بیٹا فتنہ ثانیہ تھا جو حرہ کے نام سے مشہور ہوا جس میں بے شمار صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے تھے. فرماتے جب یہ ہوا تو فلم تبقی من اصحاب الحدیبیہ احدا، اصحاب حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی باقی نہ رہا. پھر فتنہ ثالثہ واقع ہوا. فتنہ ثالثہ کیا بیٹا؟ یہ سن 73 میں جب کہ حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا تھا. تو فرماتے تیسرا فتنہ واقع ہوا. فلم ترتفع وللناس طباخ، طباخ کے معنی عقل. تو یہ فتنہ تو ہمیشہ باقی رہا، یہ ختم نہیں ہوا یہاں تک کہ کسی کے پاس عقل رہتی. کیا مطلب؟ کہ جتنے ذہین ہوا، فطین، دانشور، مفکرین، مدبرین، صلحاء امت تھے ان سب کو وہ سب دنیا سے رخصت ہو. ملا بیٹا؟ اب ایک بیٹا لمبی حدیث آئے گی، میں آپ کو حوالہ دے دوں، وہاں دکھا دوں جہاں پر یہ حدیث ہے. فرماتی ہیں نہیں عقیل دکھانی پڑے گی. کیوں جی؟ یقین نہیں آ جائے بولا کے لیے تو میں نقل بھی چلو پہلے سب پڑھ کر لیتا ہوں، ہے نا. فرماتے ہیں سنو بیٹا، وہ جو واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والا ہوا، سنا آپ نے؟ انشاءاللہ وہ تفصیلی حدیث آتی ہے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا کہ وہ جلد آ جائے. تو وہ حدیث کئی صحابہ کرام سے مروی ہے اور حضرت امام بخاری نے ان تمام حدیث کو امام زہری کی روایت سے جمع کر دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو ان کو بالکل اس کا علم بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ رات میں قضاء حاجت کے لیے گئی تو حضرت مستح جو حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ کے بیٹے تھے وہ بھی اس میں شریک ہو گئے. تو مستح کی ماں بھی ساتھ میں تھی قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت میں. تو راستے میں مستح کی والدہ کا جو ہے وہ چادر میں پیر الجھ گیا، الجھا، وہ نیچے گری اور جیسے نیچے گری تو انسان کے زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے نا، ارے بھائی جب گرتا ہے تو کوئی کلمہ نکلتا ہے نا، تو ان کی زبان سے نکلا تھا ایسا مستح برباد ہو جائے، مستح کا برا، مستح کا برا. تو حضرت عائشہ نے صدیقہ نے فرمایا کیوں؟ ابھی نے خبر نہیں تھی، کچھ بھی خبر نہیں تھی. تو کہا کیا ایسے انسان کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں شریک ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ مستح بدر میں شریک ہوئے تھے. بات سنیں بیٹا، یہاں پر کیوں ذکر کیا سمجھ گئے؟ اتنا یہی ہے، مستح کو برا کہہ رہی ہو
جو کہ غزوہ تو اب بیٹا انہوں نے کیوں کہا اس وقت میں گرتا آدمی تو وہی بات آتی ہے جو کہ ہمیشہ ذہن میں گردش کرتی رہتی ہے. ارے گرتے گرتے وہی لفظ زبان سے نکلے گا نا جو ذہن میں حاضر ہو. چائے کی دکان کے بعد نکلے تو چائے نکلے گا, چائے لاؤ چائے. تو اب چونکہ حضرت مصطح کو بڑی اس کی فکر تھی, الجھن تھی, یہ مصطح بھی ان میں شریک ہو گئے, تو وہی بات ہمیشہ ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی. جب گری نا الجھی زبان سے نکلا تھا ایسا مصطح. تو کہا عائشہ تمہیں خبر نہیں ہے کیا کہہ دیا مصطح نے؟ تو کیا کہہ دیا؟ تو کہا مصطح نے ایسے ایسے کہا تمہارے تعلق سے. اور مصطح یہ نہیں, یہ تو جماعت کہہ رہی ہے. بس فرماتی ہے پھر کیا تھا کہ میرے پیروں کی زمین کھسک گئی اور مجھے بخار چڑھ گیا. اور پھر کیا ہوا بیٹا؟ یہ تیسری میں آتی ہے. یہاں پر اتنی ترجمہ ہے کیا مصطح غزوہ بدر میں یہی بیٹا. سنیں, ارے سمجھ گئے نہیں؟ اب سنو بیٹا, امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ ابن زبیر ایک ہوئے سعید ابن مسیب, علقمہ ابن وقاص, عبید اللہ ابن عبداللہ, ان سے حضرت عائشہ کی حدیث سنی, مگر سب نے پوری حدیث نہیں سنائی کہ بھیا سب نے, بلکہ بعض نے حدیث کا یہ ٹکڑا, بعض نے حدیث کا یہ ٹکڑا, بعض نے حدیث کا یہ ٹکڑا. ان چاروں کا مجموعی بیان ہی ہے. اللہ نہیں سمجھے, چاروں کا مجموعی, اور ہر ایک کا بیان دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. ارے ملا یہ کون کہہ رہی ہے؟ پتہ نہیں چلا کون کہہ رہے ہیں. امام زہری فرماتے ہیں کہ کل حدثن, ان میں سے ایک نے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا. قالت عائشہ نے فرماتی ہے کہ میں اور مصطح نکلے قضاء حاجت کے لیے, تو حضرت مصطح فی برتہا, تو مصطح اپنی چادر میں الجھ گئی. تو کہا تھا ایسا مصطح, تو میں نے کہا بے ایسا معقول تھے, کتنی بری بات ہے جو بول رہی ہو. تسبین رجلا شہیدہ بدرا فذکر حدیث علیہ. ملا بیٹا جی. اب سنو, فرماتے ہیں امام زہری یہ نبی کریم علیہ السلام کے مغازی ہیں. اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی تو کہا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا جب ان کو کنویں میں ڈلوایا تھا, کیا کہا تھا؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. ہے نا, نافع کہتے عبداللہ بن عمر نے, حضرت عبداللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, پہلے تشریح گزر چکی ہے. یہ کہنے والے کون تھے؟ حضرت عمر. ارے ملا, اسی لیے بعض حدیث میں بعض الناس آیا ہے تو بتا دیا کہ اس سے مراد کون ہے. تو کہا تو نادر ناصر امواتن, تو حضور نے فرمایا بان تم اسماء علیہ مقبول منو. ملا بیٹا بدر کے واقعات پورے سمجھے. اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ قریش جن کے لیے حصے متعین تھے, ان قریش صحابہ کرام کی تعداد جو تھی وہ 81 تھی. کتنی؟ 81. عروہ ابن زبیر نے کہا کہ قسمت سومانہم, کہ قریش کے جب حصے تقسیم کیے گئے تو حصے 100 تھے. بیٹا افراد کتنے تھے اور حصے کتنے ہوئے؟ بیٹا بعض کے ڈبل بھی تھے. ڈبل کس کے تھے؟ جو گھوڑے کے ساتھ آئے تھے, ہے نا. للمجاہد سامون وللفارس صابان. اور بعض وہ بھی تھے کہ جو شریک نہیں تھے ان کو حصے دیے گئے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس سے زیادہ تھے, مرد کم تھے. ملا بیٹا. فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت, وہ زبیر سے, وہ کہتی ہیں حضرت زبیر بن عوام کہ مہاجرین کے حصے تقسیم کیے گئے, حصے 100 تھے. بیٹا تمام صحابہ کرام کے آپ کو نام یاد ہو گئے جن کا ذکر پہلے گزرا ہے. اب امام بخاری علیہ رحمہ سب کے نام یہاں پر ذکر کرتے ہیں. سنے جن کا ذکر پہلے گزر گیا, جنہوں کا ذکر جامع میں آ گیا. ارے سنے, اب یہ نام انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیے سوائے حضور کے نام کے, کہ حضور کا نام سب سے پہلے رکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور برابر نہیں ہے نا, منصب الگ ہے. فرماتی ہیں باب ان کے ناموں کے بیان میں جو اہل بدر کے نام جامع بخاری میں آئے ہیں. اور ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث الاطلاق
شیخ المحدثین انہوں نے ارشاد اللمات میں فرمایا کہ ان بدری صحابہ کرام کے ناموں کا ذکر لے کر اگر کوئی دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. مولانا فرقان صاحب نبی النبی نبی سمجھ گئے نہیں, محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, جائن کائنات, شان کائنات, وجہ تخلیق کائنات. ایاس ابن بکیر اب حروف تاجی کے اعتبار سے ان کا نام گزر گیا پہلے, یہ تو معلوم ہوگا آپ کو, یہ نام بھی دکھانا پڑا, مجھے پڑھا دیے. ارے کیا اولا کے لیے تمہیں نقل بھی یہاں بھی ہے, اتنا ہم تو پڑھ لیا آپ نے. بلال, بلال حضرت بلال لا نجو میاں, بلال ابن رباح مولا کس کے, ابو بکر قریشی کے ساتھ کرنا غلام, حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی پڑھا ہے. حاتب ابن ابی بلتا جو قریش کے لیف تھے. ابو حذیفہ بن ابو حذیفہ پڑھا ہے, ابو حذیفہ کا نام ابن عتبہ ابن رباح قریشی. حارثہ ابن ربیع انصاری جو جن کی والدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی, جو قتل ہوئے جو ہے بدر کے دن ہے نا. حارثہ ابن ربیع ان کی والدہ کا نام ہے, ان کے والد کا نام سراقہ ہے. ملا, ارے ملا نہیں ملا, یہ حارثہ ابن سراقہ وکان فی النظارہ, یہ وہ لوگ تھے جو مجاہدین کی دیکھ ریکھ کرتے تھے. یہ کون کون, حارثہ ابن سراقہ. تو خبیب بن عدی انصاری کا واقعہ پڑھا آپ نے, پھل وہ ملتے تھے جو مکہ مکرمہ میں ہوتے نہیں تھے, پڑھا آپ نے. خنیس ابن حذیفہ صاحب نام پڑھا ہے, کل حضرت حذیفہ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر. اور رفاع ابن رافع انصاری ابھی پڑھا آپ نے, رفاع ابن عبد المنذر ہے نا, ملا نہیں ملا. اور ابو لبابہ انصاری ابھی پڑھا آپ نے, وہی سانپوں کے قتل والا. اور زبیر ابن عوام قریشی ان کا نام بھی پڑھا آپ نے, ماشاء اللہ. بتا دینا بیٹا میں آیا ہوں تو. زید ابن سہل یہ نام نہیں آیا ہے, زید ابن سہل, لیکن یاد رکھو یہ ابو طلحہ کا نام ہے, ابو طلحہ انصاری, سمجھے نہیں, یہ ابو طلحہ انصاری. ابو زید انصاری یہ جامع قرآن تھے کہ ماتا ولم یترک عاقبہ وکانا بدریہ. رات نے فرماتے سعد ابن مالک زوری, سعد ابن خولہ جو سبیہ بن حارث کے شوہر تھے. ملا بیٹا. سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے, جن کے عیادت کے لیے وہ عبداللہ بن عمر گئے, جمعہ چھوڑ دیا, پہلے حدیث گزر گئی. سہیل ابن حنیف انصاری ان کا ذکر بھی گزرا ہے. زہیر ابن رافع بھی گزرا ہے کہ وہ کرایہ زمین کرایہ والا جو مسئلہ ہے وہ اخو ہو. ملا بیٹا. ان کے بھائی کا نام زہیر اور ان کے بھائی کا نام مظاہر. یہ پڑھانا پڑھایا عبداللہ ابن عثمان, ان کا نام نہیں گزرا ہے. یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ ابو بکر عبداللہ ابن عثمان انہی کا نام ہے. سننے بیٹا, سننے والی ہے. اچھا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود حذلی گزر گیا, جن کو سرکار نے علم کی کٹری فرمایا. اور خلفاء راشدین کے بعد سب سے زیادہ عالم یہی, بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود. ہاں, عبیدہ ابن حارث قریشی, عبادہ ابن صامت انصاری, عمر ابن خطاب عدوی, عثمان ابن عفان قریشی. فرماتے ہیں یہ تھے نہیں, خلفہ النبی, ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی عادت کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا. وزرب له بسبیل, ویسا متعلق. علی بن ابی طالب ہاشمی, عمرو بن عوف ابھی پڑھا آپ نے, ارے پڑھانا جو ابھی مال غنیمت جو بیرن کا مال والا مسئلہ ہے, اسی میں تو عمرو بن عوف کا نام ہے. حلیف بنی عامر ابن لوئی, عقبہ ابن عامر انصاری, عامر ابن ربیع انصاری, عاصم ابن ثابت انصاری, اویم ابن سعید انصاری ابھی پڑھا جو راستے ملے تھے ہے نا. اور کیا بیٹا, اتبار ابن مالک انصاری واقع پڑھا آپ نے. قدامہ ابن مسعود, قتادہ ابن نعمان انصاری. ملا بیٹا, جن سے عید کے بعد قربانی گوشت کھانے کا مسئلہ معلوم کیا گیا تھا ہے نا. معاذ ابن عمرو ابن جموع, محفظ ابن افرا, یہ بیٹا وہی ہیں جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا. اور فرمایا ان کے بھائی مالک ابن ربیعہ, ابو اسید انصاری,
مرارہ ابن ربی انصاری، معن ابن عدی انصاری، مصطح ابن اساسہ، ابھی میں نے بتایا آپ کو ملا بیٹا، فرماتے ہیں مصطح ابن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب ابن عبد مناف، مقداد ابن عمر کندی جو بنی زہرہ کے خلیف ہے، ہلال ابن امیہ انصاری۔ پورا ہو گیا معاوضی مکمل، اب غزوہ بدر کا بیان مکمل۔ اب بیٹا یہاں پر غزوہ بدر کا نام لیا گیا ہے نا، ان کے شرکاء صحابہ کرام کا نام بھی ذکر ہے، بھائی دو لفظ دعا کے ہو جائیں، اللہ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ مولا کریم شرکاء بدر صحابہ کرام اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو صحت و سلام کی عطا فرما، ہم سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی دولت سے سرفراز فرما، آنے والی آفات و بلیات سے حفاظت فرما، ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ذہن کو ثاقب بنا، فہم کو مستقیم بنا، فکر کو سلیم بنا کہ رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما اور تریپورہ کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو کامیابی عطا فرما، ہمارے جامعہ رضویہ منظر اسلام کو، یہاں کے تمام اساتذہ کرام کو، یہاں کے تمام طلباء کو اور تمام مدارس اہل سنت کے طلباء کو رب قدیر بنا کے عمل صالح کی دولت سے ہمارے صاحب سجاد القاسمیہ صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما، مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما، اسی مسلک پر زندگی عطا فرما، اسی مسلک پر موت نصیب فرما، اسی مسلک پر قیامت میں اٹھا کہ رب العالمین ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ دین متین کی خدمت کے لیے عمر طویل عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔